ایک دن لکڑارا گیا تھا گھر سے باہر کام پہ، لکڑیاں کاٹنے کے لیے، اور اس کے گھر کے سامنے سے ایک جادوگر گزرا۔ جادوگر وہ تانترک، بہت زیادہ بڑا والا جادو سیکھا ہوا تھا۔ تو اس نے اس کی جب بیوی کو دیکھا، لکڑہیرے کی بیوی کو، خوبصورت تھی، تو اس جادوگر نے یہ سوچا کہ اس عورت کو تو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ اندر گیا اور کہا بیوی کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرے ہاں کچھ کھانے کو ہے نہیں، اور ایسے بہت سارے مسافر آ جاتے ہیں، میں کس کس کو کھانا کھلاؤں گی، ہمارے یہاں تو خود کھانے کے لالے پڑے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا دیکھو ایسا ہے، ہم آپ کے یہاں کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو ایک تحفہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا تحفہ؟ آپ مسافر ہو، ابھی کھانا مانگ رہے تھے، اب آپ تحفے کی باتیں کر رہے ہو؟ ایسے میں کیسے یقین کر لوں، اور کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھو اگر میں آپ کو تحفہ دے دوں گا نا، تو اس تحفے سے آپ اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ امیر بن جاؤ گی۔ اب اس کے کھانے کے لالے تو پڑے ہی تھے۔ اس نے کہا ایسا کیا تحفہ ہے کہ میں سب سے زیادہ امیر بن جاؤں گی؟ کہا بالکل تم سب سے زیادہ امیر بن جاؤ گی۔ کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ اس جادوگر نے اپنی جادو کے ذریعے سے ایک ناگن بنائی، ایک ناگن بن گئی۔ وہ لال کلر کی ناگن تھی، وہ سانپ تھا۔ تو کہا دیکھو اسے اپنے پاس رکھو، اور اسے آپ بند کر کے ایک جگہ پہ رکھ دینا۔ جب یہ رات گزارو گی تم، اور صبح میں جب اس کو دیکھو گی تو یہ ایک سونے کا انڈا دے گا۔ اس جادوگر نے تو پہلے ہی ٹھان لیا تھا کہ ہم اس کو حاصل کر کے رہیں گے، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے پورے پریوار کو ختم کر کے اور ہم اسے حاصل کر لیں گے۔ جب اس نے اتنا کہا تو یہ عورت لالچ میں آ گئی، کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، تم اس سانپ کو، اس ناگن کو بند کرو اور صبح دیکھنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے میں دیکھتی ہوں۔ اب کیا ہوا، لکڑیرا شام کو واپس آیا۔ اس نے لکڑیرے کو کوئی بات نہیں بتائی۔ لکڑیرا گھر سے باہر گیا تو اس نے جو ہے جہاں پر وہ ناگن بند تھی وہیں پر دیکھا جا کے، تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک سونے کا انڈا وہاں پر رکھا ہوا۔ اب جب اس نے سونے کا انڈا دیکھا تو خوش ہو گئی، اور خوشی خوشی یہ بازار چلی گئی، اور اس کو بیچ کر کافی زیادہ یہ سامان لے آئی، بہت زیادہ اپنا راشن پانی اور سب کپڑے وغیرہ وغیرہ چیزیں لے آئی۔ شام ہوئی تو اب وہی لکڑیارا جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہوا، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ہماری تو اتنی کمائی بھی نہیں ہے کہ تم نے جوڑ کے رکھ لیے ہو، یہ بتاؤ مجھے یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا دیکھو ہم بہت زیادہ غریب ہیں، ہمارے ہاتھ ایک تحفہ لگا ہے، ایک ایسی چیز لگی ہے کہ ہمیں راتوں رات امیر کر دے گی، راتوں رات مالدار بنا دے گی۔ ہمارے گاؤں میں اتنا زیادہ امیر کوئی نہیں ہو سکتا جتنا ہم لوگ ہو جائیں گے۔ لکڑہرے نے کہا ایسی کیا بات ہے، اور ایسا کیا تحفہ تمہارے ہاتھ لگا ہے کہ تم راتوں رات اتنی امیر ہو جاؤ گی، اور ہم لوگ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ گاؤں میں کوئی ٹکر لینے والا باقی نہیں رہے گا؟ کہاں ایسا ہی سوچ لو۔ تو اس نے پورا واقعہ اور پورا منظر بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو لکڑیرے نے کہا دیکھ لو یہ سب مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسے کوئی ناگن، کوئی سانپ کیسے سونے کا انڈا دے سکتا ہے؟ کیا تمہیں ذرا سی عقل ہے؟ کیا کبھی سانپ بھی سونے کا انڈا دیتا ہے؟ اس نے کہا آپ بات ہی مت کرو، آپ نے سارا موڈ خراب کر دیا، یعنی میں نے اتنی محبت سے آپ کو بتایا، اور اتنا دیکھو سب سامان آیا، سونے کا انڈا اس نے دیا، اور اتنی زیادہ چیزیں میں لائی، اتنا پیسہ لے کے آئی، آپ کو محبت سے بتا رہی تھی اور آپ نے موڈ خراب کر دیا۔ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، جا کے جو کام کرتے ہو تم اسی میں مگن رہو، دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ کتنی محبت سے میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آپ کے سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو اپنی لکڑیاں کاٹو جا کے، اب اس معاملے میں کبھی بھی مجھ سے بات مت کرنا اس معاملے کی، اور میں بہت دماغ دار ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ مجھ سے اس میٹر پہ بات مت کرنا، اور کسی کو بتانا مت، یاد رکھنا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی ہوگا نہیں۔ اس نے لکڑہیرے سے اس طریقے سے بات کی اور کہا چلے جاؤ تم جو کام کرتے ہو وہی کرو، لیکن کسی کو خبر نہ ہوئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے کام پہ چلا گیا۔ ادھر کیا ہوا، دوسرا دن ہوا پھر سونے کا انڈا۔ دوسرے دن ہوا جب، تو وہی جادوگر آیا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں بتایا تھا وہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بالکل آپ کی بات تو بالکل سچ ہے، اور آپ نے جو بتایا تھا وہی بات ہو رہی ہے، یہ تو ناگن سونے کا انڈا دے رہی ہے۔ کہا ہاں اسی طریقے سے یہ ہر دن سونے کا انڈا دے گی۔ وہ چلا گیا جادوگر۔ اب تیسرے دن سونے کا انڈا دیا۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس ناگن نے
اس کی ایک بکری جو دودھ کافی دیا کرتی تھی، اس بکری کو ڈس لیا، اس بکری کو ڈس لیا، اس کو کاٹ لیا۔ صبح جب یہ لوگ اٹھے تو دیکھا بکری مری پڑی ہوئی ہے، تو بہت زیادہ پریشان، وہ عورت بھی بہت زیادہ پریشان، لکڑیرا بھی کہ ارے کیا ہو گیا، کون مار گیا اس کو۔ دوسرا دن ہوا تو ایک مرغی تھی، مرغی بھی مری پڑی۔ صبح جب انہوں نے دیکھا تو کہا ارے پہلے بکری مر گئی اب مرغی، یہ کسی کی چال ہے، چلو آج رات میں چپ کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ رات ہوئی، رات میں ان لوگوں نے جو ہے دیکھنا شروع کیا، ایک دوسری مرغی تھی، اس کو بند کیا تو کہا دیکھو اب دیکھتے ہیں کہ کون آ کے اور اس طریقے کا یہ حرکت کرتا ہے۔ تو رات ہوئی، کیا دیکھا ان لوگوں نے کہ جو ناگن بند تھی، وہ ناگن اس بند جگہ سے باہر نکلی، اور نکلنے کے بعد اس مرغی کو کاٹ لیا، اس مرغی کو ڈس لیا۔ اور ناگن بھی کافی بڑی ہو چکی تھی، جب انڈا دیتی تھی وہ بڑی ہو جاتی تھی، انڈا دیتی تھی بڑی ہو جاتی تھی۔ تو اس ناگن نے جب مرغی کو کاٹا، ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، ارے اس ناگن نے یہ تباہی مچائی ہے کہ پہلے بکری کو مار دیا، پھر مرغی کو، پھر اس والی کو۔ تو لکڑہرے کو بہت غصہ آیا، کہا بے وقوف، میں نے تجھے بتایا تھا نا کہ اس طریقے کے کام میں بہت زیادہ رسک ہوا کرتا ہے، اور یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کوئی ناگن انڈا دیتی ہے، یہ تجھ سے کسی نے دھوکا کیا ہے، اور وہ کچھ الگ اس کا ماحول لگتا ہے، تو ابھی بھی سمجھ جا، اس ناگن کو مار دیتے ہیں اور قصہ تمام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہوش میں رہو، مرغی ہی تو مری ہے، بکری ہی تو مری ہے، ہم لوگ تو زندہ ہیں، ہم لوگ تو نہیں مر گئے۔ ارے کہا میری شریک حیات، میری بات مان جا، ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی باقی نہ رہے۔ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہیں مارتی میں، روز انڈا ملتا ہے۔ وہ غصہ ہو گیا لیکن کیا کرتا، کوئی بات نہیں۔ پھر جب دوسرا دن گزرا تو رات میں اس ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا، اس کے بیٹے کو کاٹ لیا، اس کا بیٹا مر گیا۔ صبح دیکھا تو اس کا بیٹا مر چکا تھا۔ تو یہ عورت بہت زیادہ غصہ ہوئی اور غمگین ہوئی، کہا اس ناگن نے ایسا کیا ہے، اس ناگن کو ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پھر اس کا شوہر غصہ ہوا کہ تو نے بتا، تجھ سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کی بھی جان لے سکتی، لیکن تیرے لالچ کے آگے کہ تو نے سب کام کیا ہے، تو اتنی بڑی لالچی ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا تھا، تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو لالچ میں تو نے کیا کیا کر دیا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو ایک بیٹا تھا ہمارا، چلا گیا، ایک بیٹا باقی ہے، اور ہمیں سونے کا انڈا تو مل ہی رہا ہے، بیٹے کی موت تھی، ہو گئی، اب تھوڑی نہ ہوگی کوئی موت۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک اللہ والا جو کہ پڑوسی کے گاؤں میں رہا کرتا تھا، وہ اللہ والا چلتا ہوا اس کے دروازے پر آیا، آنے کے بعد کھڑا ہو گیا، تو وہ عورت باہر نکلی اور کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ اس نے کہا سمجھانے آئے ہو یا کچھ لینے آئے ہو، بھیک وغیرہ مانگنے آئے ہو؟ دیکھو ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، اور بہت ذلیل کیا۔ کہا بیٹا دیکھ میں تجھے سمجھانے آیا ہوں، یہ تیرے پاس جو سانپ ہے نا، یہ جادو والا سانپ ہے، اور تجھے ایک جادوگر نے دیا ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اور تجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تیرے پورے خاندان کو مار دے گا، تیرے پورے گھر والوں کو مار دے گا۔ اس نے کہا بابا چلو اپنا کام کرو، جا کے میرے شوہر سے مت بتا دینا، ورنہ جو ہے وہ اس ناگن کو مار دے گا، تو اپنا کام کرو، ہمیں جو کرنا ہے ہمیں معلوم ہے۔ وہ اللہ والا شخص چلا گیا وہاں سے۔ تو جب اس کا ایک بیٹا مر چکا تھا، لیکن اس کے شوہر کو بھی تسلی نہیں تھی، اس کے شوہر کو پتا چلا کہ اللہ والا وہاں پر آیا ہوا ہے، وہ رہتا ہے گاؤں میں کسی، تو وہ تلاش کرتا ہوا اس نیک انسان کے پاس پہنچ گیا اور کہا بابا ایسا ایسا معاملہ ہے، میری بیوی تو لالچ میں آ گئی ہے، اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اسے کتنا سمجھاتے ہیں لیکن سمجھتا نہیں ہے، لالچ ایسی بلا ہے کہ بابا لالچ جسے آ جاتی ہے پھر چھوڑتی نہیں ہے، اور لالچ میں آ گئی، اسے کیسے سمجھائیں؟ ایک بیٹا ہم گوا چکے ہیں، بکری مرغی اور چلی جا چکی ہے، اب کیسے بچائیں؟ اس اللہ والے نے کہا دیکھو بیٹا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے جس نے تمہاری بیوی کو لالچ کے نشے میں پھنسایا ہوا ہے، اب وہ تمہاری بیوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور تم سب کو مارنا چاہتا ہے۔ جب اتنا اس نے لکڑہیرے نے سنا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے، میری بیوی نے تو مجھے بتایا نہیں، وہ اتنی لالچ کے نشے میں اندھی ہو گئی۔ تو کہا بیٹا اب ایک کام کرو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کہا بابا کیا کروں بتاؤ؟ کہا چلو مجھے وہاں پر لے چلو اور میں اس کا جادو ختم کرتا ہوں اور اس ناگن کو مار ڈالتا ہوں۔ اس اللہ والے شخص کو یہ لکڑہیرا اپنے گھر پہ لایا، اور اس عورت کو اس جادوگر نے کچھ جادو بھی سکھائے تھے۔ جب اس کے لڑکے کو ڈسا تھا وہ ناگن وہاں سے غائب ہو گئی تھی،
تو یہ ناگن کو واپس بلانے کے چکر میں تھی کہ وہ واپس آ جائے تو پھر ہم سونے کا انڈا حاصل کریں. تو وہ کچھ منتر پڑھ رہی تھی اور خون اس کے پاس تھا، وہ خون اس کے بل میں لگا رہی تھی جہاں پر وہ ناگن رہا کرتی تھی. وہ جادو سے کچھ پڑھائی کر رہی تھی. اتنے میں اللہ والے نے دیکھا کہ یہ ایسا کر رہی ہے تو فوراً اس کے ہاتھ سے وہ خون والی تھال پھینکی اور کہا بیٹی تو یہ کیا کر رہی ہے. جیسے ہی تھال نیچے گری تو اتنے میں ناگن بھی وہاں پر آ چکی تھی. تو اتنے میں جادوگر بھی آ گیا. اللہ والے نے جادوگر سے کہا کہ تو جو یہ کام کر رہا ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس جادوگر نے کہا کہ تو کون ہے میرے کام میں تو رکاوٹ پیدا کر رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے اس عورت کو میں حاصل کر کے رہوں گا اور اس کے گھر والوں کو سب کو مار دوں گا. جب عورت نے یہ سنا تو بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ ارے یہ جادوگر یہ سب کر رہا تھا. لکڑیرے نے کہا میں تجھے بتاتا تھا نا، پہلے تیرے سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اس لالچ کے نشے میں آ چکی تھی. اس عورت نے کہا اب بابا مجھے بچا لو. تو اس اللہ والے نے کہا اے جادوگر تو یہاں سے چلا جا اور اس ناگن کو بھی لے جا، اپنے سانپ کو بھی لے جا یہاں سے، ورنہ میں تجھے تباہ کر دوں گا، تجھے یہیں پر ختم کر دوں گا. اس جادوگر نے کہا ایسی طاقت تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی کہ اس جادوگر کو ختم کر لے، اور اگر تجھ میں اتنی طاقت ہے تو آزما کر دیکھ لے. جادوگر نے ایک بار کیا. اللہ والا تو پڑھائی کر رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، وہ تو بچ گیا، لیکن لکڑہرا اور اس کی بیوی اس کے بیٹے پر وہ جادو اثر کیا، وہ تینوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. اللہ والے نے فوراً بھاگ کر اس سانپ کے پاس جا کے اس کا انڈا اٹھایا، اس پر کچھ پڑھائی کی اور پڑھائی کرنے کے بعد اس سانپ کو مارا تو وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور غائب ہو گیا. اور پھر جادوگر کے اوپر بھی کوئی پڑھائی کی، وہ جادوگر بھی وہاں سے غائب ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ والا نے پانی پر دم کیا اور دم کرنے کے بعد ان تینوں پر چھڑکا تو یہ تینوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پھر اللہ والے نے کہا دیکھو بہت بڑی مصیبت سے تم لوگ بچ کے باہر آئے ہو، لہٰذا ایسا کوئی کام مت کرو کہ جس میں تم پھنس جاؤ اور تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے. عورت نے معافی مانگی تو اس اللہ والے نے کہا معافی مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ معاف فرمانے والا ہے. تم لالچ کے نشے میں آ گئی تھی، اور یاد رکھو جو لالچی ہو جاتا ہے اور لالچ کے نشے میں پڑ جاتا ہے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے. ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا. شکریہ دوستوں.